بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة مهداة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں دین کی بات سننے کی سمجھنے کی نیت سے جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ سب اس بات سے واقف ہیں کہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے اور جو اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے تو باقی 12 مہینوں 11 مہینوں کی طرح ایک مہینہ، لیکن اس کو ایک خاص نسبت ہے، ایک خاص تعلق ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہر مسلمان مرد عورت اس بات سے واقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس محبوب کائنات ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز پر اور اس دنیا کے ہر رشتے پر، اس دنیا کے ہر تعلق پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہے، فوقیت رکھتی ہے ہر مومن مسلمان کے نزدیک۔ اسی لیے حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میری ذات اس کے لیے زیادہ محبوب نہ ہو جائے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور پوری کی پوری انسانیت سے۔ تو محدثین نے لکھا کہ اس حدیث مبارکہ میں اگر غور کیا جائے تو دنیا میں انسان کے رشتوں اور تعلق کی 3 بنیادیں، 3 بنیادیں۔ ایک تعلق اور رشتہ ہوتا ہے تعظیم کا، احترام کا، اور یہ رشتہ کس سے ہوتا ہے؟ عام طور پہ اپنے والدین سے، اس لیے کہ اولاد کے لیے اپنے ماں باپ کی تعظیم، ان کا احترام، ان کا ادب یہ فرض ہے۔ تو ایک رشتہ اس دنیا میں انسان کو دیا گیا رشتہ تعظیمی، ایک رشتہ انسان کو اس دنیا میں دیا گیا محبت اور شفقت کا، جو عموماً بڑے چھوٹوں سے کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد سے، اولاد کی اولاد سے، اور اپنے شاگردوں سے، اپنے طلبہ سے، شیخ اپنے مریدین سے، ہر ذمہ دار شخص اپنے ماتحت آنے والے چھوٹے افراد سے ایک محبت کرتا ہے۔
یہ جو رشتہ ہے، یہ جو تعلق ہوتا ہے، یہ رشتہ محبت ہے، اور یہ بڑوں کا چھوٹوں سے ہوتا ہے۔ تیسرا ایک رشتہ ہوتا ہے جو رشتہ کہلاتا ہے انسیت اور لذت کا۔ انسیت اور لذت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے کوئی خونی رشتہ نہیں، خاندانی تعلق نہیں، نسبی تعلق نہیں، لیکن انسان کا دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ بھئی اس سے بات ہو، اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں، اس کے ساتھ گپ شپ کر لوں، یہ میری بات سن لے، میں اس کو اپنی بات سنا دوں۔ تو جہاں دل کی بات کھول سکتا ہے، یہ رشتہ انسیت اور لذت کا ہوتا ہے۔ یہ کن میں ہے؟ علماء نے لکھا کہ یہ زوجین میں اور دوستوں کے ساتھ، شوہر اور بیوی کا ہے یا کسی کا اپنے دوستوں کے ساتھ ہے۔ یہ بڑے رشتے اس دنیا میں اللہ پاک نے دیے، یا تو رشتہ تعظیمی ہے، یا رشتہ محبت ہے، یا رشتہ انسیت ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ پہ اگر ہم غور کریں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ایک جملے میں تینوں رشتوں کو آسانی سے بند کر دیا۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میری ذات اس کے لیے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ کن سے؟ فرمایا ان کے والدین سے۔ تو والدین کے ساتھ ابھی میں نے عرض کیا کون سا رشتہ ہے ہمارا؟ تعظیم کا، احترام کا۔ اور پھر فرمایا وولدہ، اور اس کی اولاد سے۔ اولاد سے رشتہ کون سا ہے؟ محبت کا ہے۔ اور والناس اجمعین، اور پوری کی پوری انسانیت سے۔ اس میں سب آ گئے، جس سے دل لگتا ہے، جس سے انسیت ہے، جس سے راز کی بات ہو سکتی ہے، وہ دوست بھی آ گئے، تعلق والے بھی آ گئے، شوہر بیوی بھی آ گئے، سب آ گئے۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں انسان کے جتنے رشتے ہیں، ناطے ہیں، تعلقات ہیں، ان سب سے محبت جائز ہے، منع نہیں، لیکن وہ ساری محبتیں مغلوب ہوں گی، دبی ہوئی ہوں گی، اور ان محبتوں پر کس ذات کی محبت غالب ہوگی؟ محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب انسان کے اندر آقائے دو جہاں کی محبت غالب ہو، آپ کا تذکرہ آئے، آپ کا نام آئے، آپ کی نسبت آئے، اور یہ مومن خوشی سے جھوم جائے، اور یہ مومن خوش ہو جائے، اور اس کے دل میں ایمان کے جذبات بھر جائے، یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے معصوم اور پاکیزہ پیغمبر کی محبت ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہے، اور چونکہ اس مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی رائے نہیں کہ اسی مہینے کو یہ خوش نصیبی ملی۔ ماہ ربیع الاول، ربیع عربی کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں بہار کے۔ اللہ کی شان دیکھیں، اپنے محبوب کے لیے جس مہینے کو منتخب کیا ولادت کے لیے، اس مہینے کا نام ہی بہار۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا پر خزاں بہت آ چکی تھی، خزاں بہت چھا چکی تھی، اب بہار کی ضرورت تھی، اب دنیا کے کھلنے کی ضرورت تھی، دنیا کو شادابی کی ضرورت تھی، خوبصورتی کی ضرورت تھی۔ تو اس ماہ مبارک میں ایک ایسی بہار آئی کہ جس بہار نے آنے کے بعد اب کبھی ختم نہیں ہونا۔
ہمیشہ ہمیشہ چلنا. تو یہ مہینہ جب مومن کی زندگی میں شروع ہوتا ہے تو ہر مومن کے ایمان کو ایک جلا ملتی ہے اور ایک لطف ملتا ہے، ایک ذائقہ ملتا ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو ربیع الاول کے آغاز کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں زیادتی محسوس نہ ہوتی ہو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ اسی مہینے کو جس میں آپ کی آمد ہوئی، آپ کی بعثت ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، اسی مہینے کو بنیاد بنا کر آج ہم بہت سارے ایسے اعمال کے مرتکب ہونے جا رہے ہیں کہ جن کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی سے، آپ کی حیات مبارکہ سے، آپ کی سیرت طیبہ سے کوئی واسطہ نہیں. بلکہ اس سے بڑھ کر میں عرض کروں، حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اس امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، وہ ایسے افعال و اعمال میں مبتلا کر دیا گیا، ان کو سکھایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ بھئی آپ نے اس مہینے میں یہ کام کرنا ہے. اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کہاں کے مسلمان؟ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کی محبت کہاں کی محبت ہے؟ اس کا اثر، اس کا نتیجہ، اس کا انجام وہ کیا ہوا کہ لوگ اپنے مزاج، اپنے ذوق اور اپنے رسم و رواج کے بنائے ہوئے طور طریقوں پہ چل پڑے. جس پیغمبر کی دعوت ایک زندگی کی زندہ دعوت تھی، جس پیغمبر کا لایا ہوا دین وہ محض رسم و رواج اور طور طریقوں کے پورا کرنے کا نام نہیں تھا، بلکہ رسم و رواج کے بتوں کے توڑنے کا نام تھا. آپ نے جاہلیت کے طریقوں کو توڑا، رسم و رواج کو توڑا، ختم کیا اور انسان کو انسانیت کے آداب سکھائے، ان کو زندگی کے گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بتایا، انسان کو دوسرے انسان کے حقوق بتائے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے استعمال کے ادا کرنے کا طریقہ بتایا. لیکن آج آپ بتائیں، یہ کوئی ضد کی بات نہیں، کوئی اختلاف کی بات نہیں، یہ تو عقل کی بات ہے. جیسے 2 اور 2 کو 4 ہی کہا جائے گا، اس میں کون سی ضد ہے؟ لیکن آج افسوس ہے کہ ہم ان طور طریقوں کو بنیاد بنا چکے ہیں حضور علیہ السلام کی محبت کے لیے کہ بھئی اگر کسی نے یہ فلاں عمل نہیں کیا، کسی نے اگر لائٹیں نہیں جلائی، نہیں لگائی، نہیں بجھائی، قمقمے نہیں لگائے، فلاں کام نہیں کیا، اس کے اندر تو حضور کا عشق ہے ہی نہیں. یہ بالکل سیدھے انداز میں بات کر رہا ہوں تاکہ سب سمجھ جائیں. اور ہم یہاں آتے ہیں اپنے دین کو سیکھنے کے لیے. کوئی ایک بات بھی انشاءاللہ آپ کو یہاں قرآن اور سنت اور صحابہ کی زندگیوں کے خلاف نہیں ملے گی. اس لیے کل جمعے کے بیان میں نے عرض کیا، اگر ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ میں کہوں کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، اور اس کا طریقہ یہ کہ وہ عمل کر لوں جس سے میرا دل خوش ہو جائے، اور ایک یہ کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں اور اس کے لیے وہ عمل کروں جس سے حضور کا دل خوش ہو جائے. تو آج آپ بتائیں، یہ جو ہم جو کچھ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تو بتا دیا گیا نا
کہ بھئی آپ ایسا کر لیں، آپ یہ کر لیں، اتنا خرچ کر لیں تو آپ کو اتنے اتنے فضائل حاصل ہو جائیں گے. لیکن آپ بتائیں، ایک سیدھی سی بات ہے، آپ بتائیں کیا ہم اسی پیغمبر کے پیروکار نہیں ہیں کہ جس نے اپنی امت کو اسراف سے منع فرمایا، ایک چیز کو بیجا خرچ کرنے سے منع فرمایا؟ کیا اسی پیغمبر پر اترنے والے قرآن نے یہ نہیں کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک اسراف کرنے والے، مال کو ضائع کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں؟ اب آپ بتائیں کہ اگر کوئی شخص اس بات کو بنیاد بنا کر کہ جی میں تو خوشی سے بے قابو ہو رہا ہوں لہذا اس نے مال خرچ کیا اور اس خوشی کے اظہار کے لیے لائٹیں جلا دی، آیا اس لائٹ کے جلانے سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ رات کو گھر والے سو گئے، لائٹیں جل رہی ہے، اس سے کون فائدہ اٹھا رہا؟ جس پیغمبر کی تعلیمات اللہ کی نعمتوں کو اسراف سے بچانے کی تھی، اسی پیغمبر کا نام لے کر آج مال کا اسراف کیا جا رہا ہے. اس لیے دلچسپ بات یہ ہے، گزشتہ کل ہی ایک ساتھی نے مجھے ایک کلپ بھیجا تو ایک مسلمان بھائی نے پوچھا اپنے ان بڑوں سے کہ حضرت یہ فرمائے یہ جو ہم لائٹیں جلاتے ہیں یہ کب جلانی چاہیے اور کب بند کرنی چاہیے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ بدعات اور رسومات کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. لوگوں کو گرم اور جذبات میں تو آپ لے آئے، لیکن چونکہ دین نہیں ہے نا، جب دین نہیں تو اس کی کوئی اصل، کوئی دلیل، کوئی بنیاد، کوئی طریقہ، کوئی سنت، کوئی طریقہ، کچھ بھی آپ کے پاس نہیں. اب اس نے پوچھ تو لیا کہ جلانی کب ہے، بجھانی کب ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے حضرت صاحب کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ تو کبھی آئیں، کہیں بائیں، کہیں شائیں، ادھر 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 ادھر، کوئی نہیں. آپ خود بتائیں نا کہ انسان، ہم گھر کی لائٹ جلاتے ہیں جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے، لیکن ایک لائٹ سے کام جلے تو میں 5 کیوں جلاؤں گا؟ وہ ضرورت کی لائٹیں تو ہر گھر میں، ہر بلڈنگ میں، ہر محلے میں، ہر گلی میں پہلے سے لگی ہوئی. آپ نے اس ایک لائٹ کو 10 بنا دیا، ایک کی 10 جل رہی ہے، تو اس نے پوچھا جلانی کب ہے، بجھانی کب ہے؟ تو کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی اسٹیشن حضرت صاحب کے پاس نہیں تھا. میرا عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، ہم کوئی اختلافی باتوں کو، اس قسم کی چیزوں کو، یہ نہ مزاج ہے نہ عادت ہے، نہ ہم اس لیے مجلس لگاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ آپ سنتے ہیں اصلاحی مجلس. ہم اپنے دین کو سیکھ لیں. یہ جو ماحول میں چیزیں پنپ رہی ہے، حصہ بنتی جا رہی ہے، یہ ہمارے ایمان کی، دین کی کمزوری کی دلیل ہے. آپ بتائیں، اس کام میں تو ہم لگ گئے، سٹال لگ گئے، بلڈنگیں سج گئی، او خوب دھمال ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. کتنا طبقہ اس میں سے ایسا ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے عشق کے نام پر یہ کیا؟ کتنے لوگ، کتنے مرد، کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے فرض نماز کے وقت کی پابندی شروع کی ہو، فجر کے نمازی اسی جگہ پر ہے، گھر پہ لائٹیں جل رہی ہے لیکن فجر کی اذان ہو رہی ہے، گھر والے اندر بے خبر سو رہے ہیں. یہ اس پیغمبر کی تعلیمات پر عمل ہو رہا ہے، یہ اس پیغمبر سے محبت ہو رہی ہے جس نے فرمایا کہ میں اگر دیکھوں کوئی نماز میں نہیں آیا تو میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی جگہ مصلی پہ کسی کو کھڑا کروں، جا کے ان نوجوانوں اور ان مردوں کے گھروں کو جلا ڈالوں. ہم نے لائٹیں جلا دی لیکن اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے،
اس جلانے سے حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا. تو سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ ان چیزوں سے پہلے ہم متاثر نہ ہو. بعض دفعہ انسان ہے نا متاثر ہو جاتا ہے, اس کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کام ہونا چاہیے تھا اور پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں بتایا گیا, یہ تو اچھا ہے. کسی کی خوشی میں انسان جب لائٹیں لگاتا ہے تو اللہ کے پیغمبر کی خوشی میں کتنا کچھ کرنا چاہیے. یاد رکھے, اللہ کے پیغمبر کی محبت کو دنیا کی معمولی چیزوں پہ قیاس نہ کریں. کیا آپ آسمان کے سورج کو موم بتی پہ قیاس کرنا چاہتے ہیں؟ بعض ایسے ناعاقبت اندیش ہوتے ہیں کہ جب ان کو سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی ان چیزوں کا ثبوت نہیں, اگر یہ کرنا ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے کھڑے نظر آتے. صحابہ نے نہیں کیا, جو حضور کے سب سے بڑے عاشق تھے, وفادار تھے, جانثار تھے, جان دینے والے تھے اور جان دی ہے, انہوں نے نہیں کیا. آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں بھئی جب دنیا میں ہمارے ہاں شادی آتی ہے, خوشی آتی ہے, تو کیا آپ لوگ گھروں پہ لائٹیں نہیں لگاتے؟ مقصد یہ ہے کہ حضور کی خوشی کو دنیا کی خوشی کے برابر آپ سمجھتے ہو. کتنی بڑی نادانی اور ناسمجھی کی بات ہے. کہاں اللہ کے پاک پیغمبر کی ذات کا مقام, کہاں ہماری دنیا کی یہ معمولی حقیر سی خوشیاں. اس لیے اس مہینے کا جو ایک سبق ہے, ماہ ربیع الاول ماہ ولادت ہے, اس کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ ہر مومن, ہر مسلمان نے, خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو, جس کے دل میں آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, اس نے اس مہینے کے شروع ہونے کے بعد اپنی محبت کا جائزہ لینے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر اتباع سنت کس درجے تک موجود ہے, کتنی سنتوں کا اہتمام ہوا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ محبت کے نام کو استعمال کر کے اسی پیغمبر کی تعلیمات کو توڑا جا رہا ہے, اسی پیغمبر کے طریقوں کو پامال کیا جا رہا ہے, اسی پیغمبر کے لائے ہوئے دین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. یہ سارے نقصانات کب ہوئے؟ جب انسان شریعت اور سنت کے راستے سے ہٹا, اس نے اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کیا, غلط لوگوں کی بات سننا شروع کی, اس کو غلط لوگوں نے ذہنی طور پہ خراب کیا. آج اس کا نتیجہ اور نقصان کیا ہے کہ ہم اپنے ذاتی ذوق اور جذبات کو پورا کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں, اس ذوق کو دوسروں پر بھی مسلط کرتے ہیں. کل جمعے میں میں نے صاف عرض کیا, اور چونکہ مستورات کی مجلس ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مستورات گھروں میں محنت کر سکتی ہے, اپنے گھروں کے محارم مردوں کو بات سمجھا سکتی ہے. بھئی اتنی تو ہمارے اندر طاقت ہے نا. ایک چیز جو شریعت سے ثابت نہیں, ذوق ہے. اگر میرے گھر کی گیلری پر کسی نے اپنے پانی کی, گیس کی, بجلی کی لائن کھینچ دی, میں اس کو چھوڑوں گا؟ میں اس کو گلے سے پکڑ کے گرا دوں گا کہ بھئی میری گیلری ہے, میرا گھر ہے, آپ نے کیوں ایسا کیا؟ سوال یہ ہے کہ اگر ایک میرے پڑوسی بلڈنگ والے کا ذوق ہے, ضرور پورا کریں, کسی کو منع نہیں کرنا. 100 کی جگہ 500 وولٹ کے بلب لگائیں, کسی پر نکیر نہیں, لیکن اپنے گھر پہ. وہ اگر یہ ذوق لے کر پوری عمارت پہ مسلط کر رہا ہے, یہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے, اور ہماری اخلاقی, دینی, شرعی ذمہ داری بنتی ہے, یہ غیرت کا ہمارا تقاضا ہے کہ ہم اس پر پوچھ سکیں ان سے کہ میرے نزدیک میرے پیغمبر کی محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ میں 500-550 کی لائٹیں جلا لوں اور عشاق میں اپنا نام لکھوا لوں. میرا معیار الگ ہے, ہمارا معیار الگ ہے, اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. لہذا کسی کو یہ جرأت مت دیں کہ وہ ہمارے محبت کے معیار کو جانچنے لگ جائے.
تو یہ مہینہ محبت کا درس دے رہا ہے، اور اتباع سنت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، فرض نمازوں کا ماحول گھروں کے اندر پیدا کریں، درود شریف کی کثرت کا ماحول اور معمول گھروں کے اندر پیدا کریں، اولاد کی صحیح رخ پر تربیت تعلیم کا ماحول اپنے گھروں کے اندر پیدا کریں۔ یہ وہ کام ہے کہ آج اگر مسلمان اس کو کرتا ہے تو صرف ہمارا دل نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کا دل بھی خوش ہوگا۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ایک اعلان سن لیں۔ جیسے آپ مستورات کے علم میں ہوگا کہ ہر اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد تقریباً 40 منٹ کی مجلس ہوتی ہے تاریخ اسلام کی، لیکن اگر کوئی خاص موقع آتا ہے تو اس مناسبت سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، مشورے میں یہ طے ہوا تھا یہ جو 2 اتوار ہے، ایک کل کا ایک آنے والا دوسرا اتوار، اس میں اس مہینے کی نسبت سے اور سیرت کی نسبت سے انشاءاللہ 2 خصوصی مجلسیں ہوں گی، کل کے اتوار کے دن بھی اور آنے والے اتوار کے دن بھی۔ تمام مستورات سے درخواست ہے کہ ان 2 مجلسوں میں لازمی شرکت کریں، اہتمام سے آئیں، پابندی کے ساتھ وقت پہ پہنچیں، اور باقی سنجیدہ مستورات آپ کے پڑوس میں جن سے آپ کا رابطہ ہو ان کو بھی لائیں، مجلس کو توجہ کے ساتھ سنیں، عمل کی نیت سے آئے، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ اعیننا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم۔